السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا اس معاملی زندگی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ودن 20 ڈیز سے یہاں پر نواب شاہ شاداب پور یا سانگڑ کی جو بھی ٹاؤن کمیٹی میونسپل کمیٹی یا جو اور بھی شخصیات ہے، سیاسی شخصیات، بار بار ہم آپ سے عام کی گفتگو کرا رہے ہیں، آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ افسر آپ کی طرح سماعت کرتے ہیں. تو آج ہم موجود ہیں گوپچانی میں. گوپچانی کے یو سی چیئرمین سجاد امن فخر صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان ہیں. چلیں گے اس پر اسلائی طرف کرائے گفتگو آپ سے. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر، ہمارے آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جس نوٹیبل شخصیت سے گفتگو کراتے ہیں اس کے کنیکٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں. تو جو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے بہت سارے پہلو ہیں، سیاسی، سماجی اور زمینداری، یہ تینوں پہلو آپ سے کنیکٹڈ ہیں. تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سیاسی سفر وہ آپ نے کب اسٹارٹ کیا اور کس پارٹی سے آپ نے شروعات کی؟ میں نے 2001 سے کیا پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی سے. پہلے میرا والد صاحب پیپلز پارٹی میں ہی تھا. اچھا، بالکل صحیح. ہمارا جو برادر تھا پیپلز پارٹی میں ہے، وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی سے. اچھا، آپ اس بار چیئرمین ہیں. جی چیئرمین. لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ چیئرمین صاحب کوئی بھی کام نہیں کرتا، جو بھی بجٹ مل رہی ہے وہ چیئرمین صاحب استعمال ہی نہیں کر رہا. تو ہم آپ کے توسط سے ان لوگوں کو بتانا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بجٹ ہے 10 لاکھ وہ آپ کسی یوٹیلائز کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ بٹھیں. نہیں، ہماری 10 لاکھ روپے بجٹ ہے جس میں 2.5 لاکھ روپے ہماری تنخواہ جاتی ہے. 7.5 لاکھ. صحیح. 7.5 لاکھ میں ہر منتھ ہم ہینڈ پمپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہینڈ پمپ یا سولر وغیرہ یا سولر بیٹری یا کام تو ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھا کیا. کام چل رہا ہے. کام اچھا ابھی بھی کام چل رہا ہے. اچھا، آپ کے 3 سال کے ٹینیورس میں، کیونکہ 3 سال کا بھی ہونے جا رہا ہے، تو آپ 3 سال کے اس سارے ٹینیور میں آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کیا کیا کام کروائے ہیں؟ ہم نے تقریباً 1000 تک ہم نے ہینڈ پمپ دیا ہوا ہے. زبردست. تو کچھ سولر دیے ہوئے ہیں، کچھ سی سی پین دی ہوئی ہے. صحیح. تو کافی کام کیا ہم لوگوں نے. اچھا، ہاں اتنی بجٹ میں اتنی بجٹ سے تو اتنا ہی ہو سکتا ہے. اچھا، تھوڑا صفائی کا نظام کم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کچھ دیر سے بارش چل رہی ہے تو کہیں کہیں تھوڑا گندا پانی کھڑا ہوا ہے، یا تھوڑا صفائی کا نظام یا اسپری کا نظام تھوڑا نظر نہیں آ رہا. تو جو سینیٹری ورکر کام کرتے ہیں تو نواز سے میں نے سوال کیا کہ اس چیز کی تھوڑی کمی آ رہی ہے. ہاں، تھوڑی کمی اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے یونین کونسل میں وہ سیپر نہیں ہے. اچھا. سیپر ہمارے پاس نہیں ہے. ہم باہر سے سیپر لے کے آتے ہیں. کام ابھی بھی میرا کام چل رہا ہے کیونکہ ابھی 10 محرم ہے تو ابھی ماتم شروع ہوتا ہے. تو ابھی آدمی وہ جو کیکر ہوتے ہیں نا روڈ کے پاؤں میں لگتی ہے، وہ صفائی ہمارا کام شروع ابھی شروع کر دیں. باقی ان کا پانی کا سکون کا وہ بھی کام شروع کر دیں کیونکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بالکل نہ ہو. ابھی باقی جو صفائی کا ہے تو ماشاءاللہ ہماری یونین کونسل کچھ بہتر ہے. صفائی ہم سیپر لے کے آتے ہیں باہر سے، مزدوری ہم دیتے ہیں اس کو، وہ کام کرتے ہیں. اچھا، محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے کیا مطلب شیڈول کلیئر کیا ہے؟ محرم چل رہا ہے، اس معاملے کے حوالے سے آپ نے کیا کیا مطلب لوگوں کو سہولت پرووائڈ کی؟ محرم میں خود تقریباً 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک میں جلوس کے ساتھ ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور سیکورٹی بھی میرے ساتھ ہوتی ہے. اچھا. سیکورٹی ہم دیتے ہیں. ایس پی صاحب سیکورٹی دیتا ہے. ابھی بھی مجھے ڈی سی میں نے تو بھیجا بھائی آپ صفائی کا اور پانی جو ہے پانی بھی دو ٹانکیاں پانی جو روڈ پہ وہ چھڑکا ہوا. امن و امان کے حوالے سے پولیس کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل زبردست تعاون ہے. ابھی بھی تقریباً 1 محرم سے شروع ہے. پولیس ہمارے ساتھ ہے. پولیس کے ساتھ ہیں ہم. وہ بالکل زبردست کام چل رہا ہے. اچھا، یہاں پر کچھ
منشیات کا ایشو بہت نظر آ رہا ہے، کیونکہ منشیات ہمارے نوجوان نسل تک جا کے پہنچی ہے. اگر منشیات کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہمارا نوجوان نسل بالکل تباہ ہو جائے گا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ منشیات ہم نے ایس پی صاحب کو بولا ہے، سب کو بولا ہے. منشیات ہمارے یونین کونسل گپچانی میں کافی صحیح آئس چلتا ہے، چرچ چلتا ہے، کافی چلتا ہے. بڑا نقصان ہے. بڑے جو نوجوان طبقہ ہے وہ یہاں پہ تباہ کر دیا ہے انہوں نے آئس نے. ہاں بالکل. تو آئس ہم نے ایس پی صاحب کو بھی کہا ہے. ابھی ایس پی صاحب نے انہوں کو کس کو گرفتار کیا، کس کو ڈنڈا دیا. ابھی وہ کام شروع کر دیا ابھی انہوں نے ایس پی صاحب. اچھا آپ زمیندار بھی ہیں سر؟ جی جی. تو یہ ایشو آپ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، جو شیخ ناس والا ایشو نکلا ہوا ہے جس کے الزامات آصف علی زرداری صاحب پر بھی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفاق کی ناجائزی نہیں ہے، اور کیا یہ شیخ ناس نکلنے چاہیے؟ نہیں نکلنے چاہیے. وفاق بڑا ناانصافی کر رہا ہے. بلکہ آصف صاحب نے تو کبھی نہیں چاہے گا بھائی ہمارے سندھ حضور کیا کہ ہماری سیاست، آصف صاحب کی سیاست سندھ سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. وہ کیسے بولے گا بھائی ہماری سیاست یہاں سے ختم ہو جائے؟ بالکل صحیح. کیونکہ خود زمیندار ہے، خود گردانی زمیندار ہے یہاں. بالکل صحیح. ہم بھی اس کے بندے زمیندار ہیں. وہ نہیں چاہے گا. وہ بلاول صاحب لڑ رہا ہے یا پاکستان سے لے کر امریکہ تک لڑ رہا ہے بلاول صاحب. بالکل صحیح. تو ہمارے لیے لڑ رہا ہے. بالکل تو یہ بلاول صاحب کو آصف صاحب نہیں چاہے گے بھئی ہم یہ کینال دیں. کینال ہم کبھی نہیں دیں گے، نہیں بننے دیں گے. ہمارا بیٹا ہوا بلاول صاحب اور آصف صاحب بیٹا ہوا یہ بننے نہیں دیں گے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی آصف صاحب نے سنبھالی ہے، تو کیا آصف صاحب نے پارٹی کو اس حد تک سنبھالا ہے جو سنبھالنا چاہیے؟ آصف صاحب نے تو سنبھالا ہے، نہیں تو پارٹی کہاں رہتی. صحیح. محترمہ کے بعد تو آصف صاحب نے سنبھالی. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب محترمہ کے لکش روٹی کپڑا اور مکان کو کس حد تک لے کے جا سکتا ہے؟ کیا وہ ان سے بہتر کر سکتا ہے؟ بالکل بہتر کر سکتا ہے. کیونکہ میری یونین کونسل میں 3500 گھر بن گئے. کیونکہ یہ بھی اسی میں آ رہا ہے. تو روٹی کپڑا اور گھر مکان جو بھی آ رہے ہیں، مکان ہے تو مکان بنا کے دے رہا ہے. بالکل صحیح. جو ابھی پورے سندھ میں بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں. صحیح صحیح. میرے گاؤں میں کل تقریباً 250 گھر بنے ہوئے ہیں. اچھا زبردست. میری یونین کونسل میں 3500 گھر بنے ہوئے ہیں. وہ بلال صاحب کی مہربانی سے بنے ہوئے. صحیح صحیح. بالکل سر، مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں کہتا ہوں کہ لاسٹ میں ہم آپ سے ایک میسج لیں گے. وہ میسج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بنیادی سہولیات کے حوالے سے فی الفور کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ ہم وہ آواز آپ کے توسط سے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں، وارڈ بیگ تک پہنچائیں، این جی اوز تک پہنچائیں. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ چیز پہنچاتے ہیں، کیونکہ وارڈ بیگ پہنچ جاتی ہے، کریں این جی اوز. آپ کی یو سی میں فی الفور بنیادی سہولت کے حوالے سے اس چیز کی ضرورت ہے. پہلے تو ہمیں روڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے 2022 میں جب سیلاب آیا تھا روڈ ہمارے تقریباً ختم ہو گئے. بالکل صحیح. اس کے بعد ہمارا پانی کا مسئلہ، پینے والا پانی صحیح. یہاں کا پانی وہ کڑوا پانی ہے. ظاہر بات ہے کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ بلال صاحب کرتا ہے، عدلیہ میڈم ہے وہ کچھ کرتے ہیں، کچھ جو بھی ہیں ترقیاتی کام ہے. مثال کے طور پہ اسکول ہے، اسکول میں ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہے ہیں، مگر اس میں بلڈنگ چاہیے، روڈ چاہیے، مٹیریل چاہیے، واٹر سپلائی چاہیے، اس کے اسکول کے مٹیریلز چاہیے. صحیح. تو کافی جو بھی کام ہے ترقیاتی کام نہیں ہوئے، وہ تو ہمارا حق ہے، وہ تو ہم تو بالکل دینا چاہیے. زبردست. ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم میں بہت سارے سوال کرنے پڑتے ہیں. لاسٹ میں ہم ہر نوٹیبل شخص سے میسج لیتے ہیں بنیادی سہولت کے حوالے سے. تو یہاں پر فی الفور جس چیز کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسکول بلڈنگ کی ضرورت ہے، مٹیریلز کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ روڈس اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہاں بہت ساری ضرورت ہے. تو آپ اور ہماری آواز جو سن رہا ہے، جیسے ہمارے وارڈ میں کام کر رہی ہے یا انٹرنیشنل این جی اوز کام کریں، تاکہ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ہم آپ کی طرف سماعت کر دی گئی ہے. تو لازم مجھے اور آج کی دستاری کو دیجیے گا اجازت. پاکستان